پاک پڑھ لیا ذہن کو تازگی مل گئی، درود پاک پڑھ لیا ذہن کو پاکیزگی مل گئی، درود پاک پڑھ لیا زبان کو طہارت مل گئی، درود پاک پڑھ لیا لبوں کو حلاوت مل گئی، درود پاک پڑھ لیا ان ہونٹوں کو چاشنی مل گئی، درود پاک پڑھ لیا قلب کو استقامت مل گیا، ارے میاں درود پاک پڑھ لیا زندگی کو زندگی مل گئی، بندگی کو بندگی مل گئی۔ کتنا پیارا یہ وظیفہ ہے دوستو، اس سے بڑا وظیفہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمام وظائفوں میں سب سے اعلیٰ اور اعظم و اکبر وظیفہ اگر ہے تو وہ درود پاک ہے۔ اتنا بڑا ہے یہ وظیفہ، اتنا بڑا ہے یہ وظیفہ کہ خود اس وظیفے کا عامل تمہارا اور ہمارا رب بنا ہوا ہے۔ وہ خود رب قدیر اپنے حبیب پاک صاحب لولاق پر درود پڑھا کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے فرشتوں تم بھی پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان سے بھی خطاب کرتا ہے اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ کتنا پیارا ہے وظیفہ، کتنا عظیم ہے یہ وظیفہ، کتنا اعلیٰ اور اکبر ہے یہ وظیفہ۔ حضرات درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان طاہرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، شہد کی مکھی پرواز کرتی ہوئی چلی جا رہی، اڑتی ہوئی اسی کاشان رسالت مآب کی طرف سے گزری، شہد کی مکھی کی نظر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑ گئی، شہد کی مکھی ٹھہر گئی اور کشاں کشاں آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبہ نازنین پر بیٹھ کر طلبہ مصطفیٰ کا بوسہ لیتی ہے۔ میرے آقا کی نظر شہد کی مکھی پر پڑی تو میرے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے شہد کی مکھی ذرا یہ تو بتا کہ تو دور دراز اڑتی ہوئی جاتی ہے، پھولوں کی دنیا میں جاتی ہے، پھولوں کے چمن میں جاتی ہے، اور پھولوں کی دنیا میں بے شمار پھول ہوا کرتے ہیں، رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ان تمام پھولوں میں کسی پھول کا رس تلخ ہوتا ہے، کسی کا عرق کڑوا ہوتا ہے، کسی کا رس تیتا ہوتا ہے، ان تمام پھولوں کے رسوں کو عرقوں کو تو نچوڑتی ہے، اپنے منہ سے کھینچتی ہے، اور کھینچنے کے بعد آتی ہے اپنے چھتے میں اسے اگل دیتی ہے۔ ذرا یہ بتا کہ ان تلخ رسوں میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ میرے نبی نے اس شہد کی مکھی سے مسکرا کر کے پوچھا تھا۔ قربان جاؤ دوستو، شہد کی مکھی کے جواب پر شہد کی مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جب میں پھولوں کی دنیا میں جاتی ہوں اور پھولوں کے ارغوں کو نچوڑنے کے لیے تو میں آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہوئی جاتی ہوں، اور ان پھولوں کے رسوں کو جب چوس کر کے پلٹتی ہوں تو پلٹتے وقت بھی آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہوئی جاتی ہوں۔ انہی درود کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ میرے ان تلخ رسوں میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص و فرد کی دعا مستجاب کو نہ پہنچتی ہو، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، بارگاہ مولا میں مقبول ہونے کے بجائے مردود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو،
تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور دعا کرنے سے پہلے میری ذات پر درود پڑھ لیا کرے، اس کے بعد دعا مانگا کرے، اور جب دعا مانگ چکے تو پھر درود پڑھ لیا کرے۔ تو اول آخر جب درود پڑھا جائے گا اور انہیں دونوں درودوں کے بیچ میں جب مناجات ہوں گے تو وہ مناجات بارگاہ مولا میں مستجاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا ایک مرتبہ اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب ترضی ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت تطہیر کو اپنا مرکز فکر کروانا ہے، نہایت ہی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، حالانکہ بے شمار نعمتیں میرے توسل سے تمہیں میرے رب نے عطا کی، اور ان نعمتوں کا عوض اور اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا بجز اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کیا جائے، میرے قرابت داروں سے عشق کیا جائے۔ آپ ذرا سا خیال فرمائیں، اہل بیت سے محبت کیا مطلب؟ علی کے قدم اقدس کو چومو، امام حسن مصطفیٰ سے محبت کرو، اور حسین اعظم سے سچا عشق کرو، اور فاطمہ الزہرا کے مقدس چوکھٹ کا بوسہ دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اہل بیت کی محبت کہاں کہاں کام آئے گی، ذرا غور سے سنو۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اہل بیت کی محبت کہاں کہاں کام آئے گی، سنو۔ عند النزاع، نزاع کے وقت کام آئے گی، عند الموت، موت کے وقت کام آئے گی، عند القبر، قبر میں کام آئے گی، عند الحشر، حشر میں کام آئے گی، عند الحوض کوثر، حوض کوثر پر میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، عند المیزان عدالت، میزان عدالت پر میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، عند الباب نار، جہنم کے دروازے پر میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، اور میرے اہل بیت کی محبت مدار ایمان ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مومنا، اگر کسی شخص کو ایمان پر خاتمہ چاہیے، ایمان پر اس دنیا سے چاہتا ہے کہ میں ایمان کی حالت میں جاؤں، تو وہ اہل بیت سے محبت کرے، کیونکہ محبت اہل بیت تمہیں ایمان پر خاتمہ کرائے، تمہارا خاتمہ ایمان پر کرائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے آل کی محبت پر اس دنیا سے انتقال کرے گا وہ شہید ہو کر انتقال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرا مزارا للملائکۃ الرحمہ، جو شخص میرے آل کی محبت پر اس دنیا سے انتقال کرے گا، جعل اللہ مزارا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مزار کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کے ہاں کوئی شخص انتقال کر جائے
لوگ اسے لے جاتے ہیں اور قبرستان پتہ نہیں کتنے مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں جانے کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا۔ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مرحومینوں کے مزارات پر جایا کرتے ہیں، حالانکہ ہر مرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بھانجا ہو، بھتیجے ہو، سب کی یہ خواہشیں ہوتی ہے کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرا شہزادہ میرے قبر پر آئے، میرا باپ میرے قبر پر آئے، میرے بھانجے میرے قبر پر